بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی قوم ایک بہت بڑے سانحے سے دوچار ہوئی تھی، ایک بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ آج 16 دسمبر 2014 کو ایک دوسرا جھٹکا پوری پاکستانی قوم کو لگا ہے، اور اس سے جھٹکے کے بعد کیا پاکستانی قوم متحد ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ایاز وزیر صاحب، جو کہ دانشور بھی ہیں، سابق سفارتکار بھی ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں، جناب رانا جواد صاحب ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں، اور پشاور میں ہم بات کریں گے اس وقت شکیل فرمان علی صاحب سے، جو کہ اس وقت ایک ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل میں موجود ہیں، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں وہ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ جو آج بچے شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہیں، ان کے کچھ لواحقین بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے شکیل فرمان علی کے پاس چلتے ہیں۔ السلام علیکم شکیل فرمان علی۔ السلام علیکم میر صاحب۔ شکیل فرمان علی صاحب، کچھ ہمیں آپ لیٹسٹ اپڈیٹ دیں گے کہ ابھی تک جو شہید ہونے والے بچے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، زخمی کتنے ہیں، اور ہاسپٹل میں اب کیا جو زخمیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے یا رک گیا ہے؟ میر صاحب، صوبائی حکومت کی جانب سے ابھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور وزیر اطلاعات نے جو ہے بتایا ہے کہ آپریشن جو ہے 8 گھنٹے سے زیادہ تک جاری رہنے والا آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، اور 136 افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ بڑی تعداد میں جو ہے بچے اس دہشت گردی کی کارروائی کا نشانہ بنے۔ 113 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 6 کے قریب جو ہیں دہشت گرد انہوں نے حملہ کیا ہے اسکول کے اوپر، 5 نے جو ہے خود کو اڑایا اور 1 کو سیکیورٹی فورسز نے مار گرایا ہے۔ یہ صوبائی حکومت کے مطابق ہے۔ لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں جو ہے اس وقت جو ہے تقریباً 31 جو ہے ڈیڈ باڈیز موجود ہیں، اور 45 زخمی جو ہیں وہ زیر علاج ہیں۔ زخمیوں کو لانے کا سلسلہ تھم چکا ہے، چونکہ آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، اس لیے یہاں پہ اب مزید زخمیوں کو نہیں لایا جا رہا ہے۔ اور جو خون کی جو کمی کا سامنا تھا، بڑی تعداد میں جو ہے آج پشاوری باہر آئے ہیں، اور انہوں نے مصیبت میں گھرے اپنے بھائیوں کی مدد کی ہے۔ ہسپتال میں ہر کوئی جو ہے آ رہا تھا، اور یہ کوشش تھی اس کی کسی طرح جو ہے خون کا عطیہ دے اور جو خون کی کمی ہے اس کو دور کیا جائے، اور وہ بھی اب دور کر لی گئی ہے۔ میرے ساتھ ایک اس وقت موجود ہیں فیض الرحمان صاحب، جن کے بھائی لیکچرر تھے وہاں پہ، اور اس وقت جہاں پہ حملہ ہوا وہ پڑھاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ فیض صاحب بتائیں، بھائی کی پوزیشن کیسی ہے؟ ان سے بات ہوئی ہے، کیا کہنا تھا ان کا؟ اچھا جی، اس وقت میرے بھائی آپریشن کے بعد وہ نشے میں ہے، اس سے ابھی وہ نشہ نہیں گیا، اور اس سے پہلے جو بات اس نے کی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً کوئی 10:30 بجے کے ٹائم پہ 6-7 بندے کلاس روم کی طرف آئے۔ ہم 2nd فلور پہ کلاس میں میں موجود تھا، میرے ساتھ 18 اسٹوڈنٹس تھے، میں 2nd ایئر کے ساتھ کلاس لے رہا تھا، میتھمیٹکس کا وہ پروفیسر ہے آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج میں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب وہ ہمارے طرف آ رہے تھے تو میں نے دروازہ بند کر کے تو کنڈیاں لگا دی، تو وہ لوگ اندر آ گئے، انہوں نے دروازہ توڑا اور اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ تو کہہ رہے تھے کہ فائرنگ کے ساتھ میں تو نیچے ہی گر گیا، اس کو تقریباً 4 گولیاں لگی ہے، ایک بازو پہ لگی ہے ادھر، ایک دل کے اوپر ادھر لگی ہے، اور 2 ٹانگ پہ لگی ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں نیچے گرا اس کے بعد میں نے آس پاس دیکھا تو تقریباً کوئی 2-3 لڑکے جو تھے وہ بھی میری طرح نیچے گرے ہوئے تھے اور ہوش میں تھے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں خیال اس میں کوئی بچا ہوگا، سارے جاں بحق ہو گئے تھے۔ تو پھر وہ کہہ رہے تھے کوئی تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد آرمی والے آ گئے اور مجھے اٹھا کے تو ایمبولینس میں ادھر لیڈی ریڈنگ ہسپتال شفٹ کر دیا۔ آپ کے بھائی شمع علم روشن کر رہے تھے، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں، اس وقت آپ کا جذبہ کیا ہے؟ اس وقت تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں تو یہ تو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے۔ تو اب ان کو میں کیا کہوں، اس کے لیے میرے پاس کوئی ایسا لفظ ہے نہیں کہ میں ان کو دے دوں، کیونکہ انہوں نے سینکڑوں جانے جو ہیں نا وہ انہوں نے آج ان کا خون بہایا ہے۔ اور میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی مطلب ہمارے جیسے بندے نہیں تھے، ازبک باشندے تھے، اور سب کی عمر تقریباً کوئی 20 سے 25 سال کے تقریباً آس پاس تھی، اور سارے جو تھے نا وہ اسلحے سے لیس تھے، ان کے جیکٹس جو تھے وہ انہوں نے جیکٹ پہنے ہوئے تھے اور اوپر اسلحہ انہوں نے لادا ہوا تھا۔ میر صاحب، آپ نے ان کی بات سنی ہے۔ آج جو ہم نے دیکھا ہے وزیر اعظم نواز شریف وہ بھی جو ہے فوراً سے پیشتر انہوں نے پشاور کا رخ کیا ہے، آرمی چیف جو ہیں وہ بھی پشاور پہنچے ہیں، جبکہ عمران خان چیئرمین جو ہیں تحریک انصاف کے وہ بھی پشاور آئے ہیں، اور ہاسپٹل میں انہوں نے زخمیوں کی بہت بہت شکریہ شکیل فرمان علی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ایاز وزیر صاحب، شکیل فرمان علی صاحب بتا رہے تھے کہ
پرائم منسٹر نواز شریف بھی پشاور پہنچ گئے, عمران خان بھی پشاور پہنچ گئے, آرمی چیف بھی پشاور پہنچ گئے, اور نواز شریف صاحب نے کل تمام پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس پشاور میں طلب کر لیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کل پارلیمانی لیڈرز کا جو پشاور میں اجلاس طلب کیا گیا ہے, یہ اجلاس ایک گیم چینجر بن سکتا ہے؟ دیکھیے, سب کے پہنچنے کا تو میں کہتا ہوں اچھی بات ہے, ایک بہت بڑا سانحہ ہے, اور کل کی میٹنگ بھی ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. لیکن اگر دیکھیں تو اس سے پہلے بھی بہت سارے میٹنگیں یہاں اسلام آباد میں ہوئی تھی, پارلیمنٹ کی ریزولوشن پاس ہوئی تھی یہاں پہ جو اسلام آباد کے اندر, پھر اسی کا تسلسل ایک یہ بھی ہوگا. کل ظاہر بات ہے سب کہیں گے کہ اس مسئلے کو ختم کر لو, اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر لو, لیکن ادھر بات پھر ختم نہیں ہونی چاہیے. یہ مسئلہ آپ نواز شریف صاحب کی تقریریں دیکھ لیں الیکشن سے پہلے, انہوں نے اپنی تقریروں میں یا انتخابی مہم کے دوران زیادہ ایمفیسس دیا ہی دہشت گردی کو تھا, لیکن اس کے بعد 1.5 سال پونے 2 سال ہو رہے, اب انہوں نے فاٹا کا ایک ہی دورہ کیا, وہ بھی نارتھ وزیرستان آرمی چیف کے ساتھ گئے, آرمی آپریشن کے ساتھ, لیکن لوگوں سے جا کے ملیں, ان کو اون کر لے. اس مسئلے کا پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہے. یہ میں ایسے مثال دوں گا جیسے پاکستان ایک باڈی ہے, پولیٹیکل اور ملٹری اس کے دونوں ہاتھ ہیں, ایک ہاتھ اکیلا نہیں چل سکتا, دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ انتہائی ضروری ہے. اب فوج وہاں پہ بیچاری لڑ رہی ہے, شہید ہو رہی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی نہیں ہے. اور جیسے مشہور کہاوت ہے کہ جنگ بہت ہی اہم چیز ہے, یہ صرف جرنیلوں کے لیے نہیں چھوڑی جا سکتی. تو اب اس کو پولیٹیکل لیڈرشپ دینی چاہیے, اس کو اون کرنا چاہیے, ان کو فوجیوں کے شانہ بشانہ ہم نے بھی لڑنا ہے کہ یہ ہماری جنگ ہے, اب ہم اس کو اون کرتے, اس کو ختم کرتے. اگر یہ نہ کر لے تو پھر تو آ گئے, چائے پی لی, چلے گئے, خیر خیریت. کیا آپ کا خیال ہے اسد منیر صاحب کہ کل چائے پیئیں گے, ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوگی اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں ہو تو رہا ہے. میں تو کہا کہ ایک آپریشن شروع ہے جو کہ آخری جگہ کا آپریشن ہے, اس کے بعد بھی وہ چلے گا. پرائم منسٹر نے آج بھی بولا ہے. میرا خیال ہے کہ ایک سمبولک جیسی چیز ہوگی, ایک یکجہتی. یہ جو 137 گھروں میں ماتم ہے, اس سے زیادہ ان کے ساتھ کی. جی اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی موجود ہے ہمارے پاس؟ پالیسی تو دیکھیں جی, پالیسی اگر موجود نہ ہو تو یہ لڑ کیسے رہے. اچھا, میں تو اس میں بالکل وہ ہمارا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں پر ہوم لینڈ سیکیورٹی ٹائپ چیز ہونی چاہیے, ہم اتنا بڑا ملک نہیں ہے, اور یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ساری عمر نہیں رہنا. امریکہ کا پرابلم ساری عمر رہنا ہے, کیونکہ اس نے مختلف ملکوں میں انٹرفیئرنس کرنی. ہمارا یہ جو ہے نا, میں تو بہت آپٹیمسٹ ہوں. میرا اپنا خیال یہ کہ اگر ہم اس کو کنٹینیو کریں تو 2 سال میں انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہوگا وہ ٹیررزم فری ہوگا. جی, آپ اتفاق کرتے ہیں رانا صاحب؟ نہیں مجھے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں تو اس کی ایک سمت نہیں ہوتی ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ نے ملٹری سے کہا کہ آپ جا کے ان ہائیڈ آؤٹس پہ قبضہ کر لیں, ان لوگوں کو مار دیں. پاکستان میں جو دہشت ہے وہ پورے کی پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے, اور اس کا جو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے وہ صرف ملٹری آپریشن سے نہیں کرنا. اس کی مختلف جہتیں ہیں, جس پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری سوسائٹی کو جلد کرنا پڑے گا. آپ کو اس کو پولیٹیکل آنرشپ دینی پڑے گی. اگر ہمارے پاس پالیسی, انتہا پسندی کی بات, اگر ہمارے پاس پالیسی ہے تو پھر قوم متحد کیوں نہیں ہے اس پالیسی پہ؟ ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے, بدقسمتی سے. ہمارے ہاں آج بھی یہ کنفیوژن ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ مختلف جماعتوں کے حوالے سے بھی وہ ایک دوسرے پہ بلیم کر رہے ہیں. کل کیا ہونا ہے, کل پارٹی کی میٹنگ ہونی ہے تمام پارلیمانی پارٹی کے ہیڈز کی. حامد, یہ 15 جون سے پہلے ہونی چاہیے تھی. آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنا بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں. 5 سال سے 6 سال سے اس ملک کو جہنم میں دھکیلا ہوا ہے. کتنے پاکستانی شہید ہو گئے ہیں, کتنے سکول, کتنے کالجز, کتنی مارکیٹس. آپ اپنے باہر جا کے دیکھیں کیا حال ہے, جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے ہیں. تو کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ دہشت گردوں کی ریچ کیا ہے؟ آج جو یہ 2 چیزیں ہیں اس آج کے اٹیک میں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کبھی یہ ڈاؤٹ نہ کریں کہ دہشت گردوں کی انٹینشن کیا ہے. انٹینشن ان کی بڑی واضح ہیں, پہلے بھی کر رہے ہیں, پچھلے 10 سال سے کر رہے ہیں. کیپیبلٹیز کی بات آئی ہے آج کہ کیا ان کی یہ کیپیبلٹی ہے کہ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج کے اندر گھس کے انہوں نے اتنے گھنٹے تک اور اتنے بچوں کو شہید کیا. تو پالیسی اگر ہماری ہوتی, اگر پالیسی ہے تو شاید وہ یہ پالیسی ہے کہ یہ یہاں پہ بیٹھے ہیں, ادھر جا کے مار دو ان کو. لیکن جو بریڈنگ گراؤنڈز ہیں, جو انفراسٹرکچر ہے, جب تک آپ پوری دنیا میں, امریکہ نے کیا کیا, امریکہ میں 9/11 کا واقعہ ہوا,
ब्रिगेडियर صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو سب سے زیادہ خطرہ ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کے بعد ایک واقعہ نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے وہاں کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا. آپ انفراسٹرکچر کو چھیڑتے نہیں ہیں. آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پہ ڈینز ہیں, لوگ کہتے ہیں آپ ادھر جا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں بنیادی بات یہ ہے کہ کل کے اگر پارلیمنٹ, اگر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اس جنگ کو اپنی اونرشپ دے دے, جو ابھی تک صرف ملٹری کی اونرشپ ہے, تو یہ جنگ ہم جیتنے کی طرف بڑھیں گے. جی آپ کیا کہیں گے جی اس میں؟ تو دیکھیں جی, ایک دو قسم کے کاؤنٹر ٹیررزم, ایک دفاعی ہے اور ایک پھر آپ اوفینسو, ان کے پیچھے جاتے ہیں. دفاعی تو بہت مدت سے ہر ایک ادارہ ہے, اس نے اپنے ادارے کو بچانے کے لیے بلڈنگ کو اپنا کوئی نہ کوئی سیکیورٹی کا نظام کیا ہوتا ہے. باقی جو اوفینسو ہے وہ 2009 سے شروع ہے. 18 ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں ان کا راج تھا, ایک میں رہ گیا, بلکہ 90% وہ بھی کلیئر ہو گیا. تو یہ جو 17 علاقے کلیئر کیے, یہ بغیر پالیسی. پشاور میں کیوں نہیں ابھی تک ہماری ریٹ قائم ہوئی؟ نہیں, پشاور میں آپ دیکھیں گے, آپ پشاور کے ساتھ خیبر, ابھی تھوڑی دیر پہلے امیر مقام پہ بھی حملہ ہو گیا وہاں. نہیں یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہوتے رہیں گے. یہ آپ ان سے, جب آپ ان سے یہ جگہ لیں گے جہاں پر ان کی حکومت ہے, ان کی ٹریننگ, کمیونیکیشن سینٹر, ان کی فنڈنگ, ان کا نظام تتر بتر کریں گے, وہ آن دی رن ہوں گے. فضل اللہ ابھی اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا وہ سوات میں تھا. عمر خراسانی اتنا نہیں ہے جتنا وہ من میں تھا. اسی طرح باجوڑ والے بھی اسی طرح یہ بھی جائیں گے. جب یہ ابھی اس میں ازبک آئے ہیں, یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جدھر جدھر یہ حملے ہوتے ہیں, چاہے مہران بیس ہو, چاہے سمنگلی ہو, اس میں یہ ازبک آتے ہیں کیونکہ یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اور یہ ایک مشن پہ آتے ہیں کہ جی ہم. کس طرح آ جاتے ہیں پاکستان میں ازبک آپ دیکھیں بس یہ بارڈر کراس کر کے پاکستان 2002 مارچ سے یہ وزیرستان میں ہیں 1500. وزیرستان میں میں تو نہیں جا سکتا. نہیں تو میں آپ کو یہ بھی نہیں جا سکتے, یہ وزیرستان کے رہنے والے ہیں. یہ وزیرستان سے پشاور کیسے پہنچتے ہیں؟ وزیرستان سے پشاور, میں تو آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ شاہی کوٹ سے آئے ہیں, پکتیا سے 2002 مارچ میں. سر یہ پکتیا سے پہلے وزیرستان میں آتے ہیں, پھر وزیرستان سے پشاور پہنچ جاتے ہیں, جبکہ میں اور آپ اتنی آسانی سے نہ پکتیا جا سکتے ہیں نہ وزیرستان جا سکتے ہیں. نہیں یہ تو ہے, یہ پھرتے رہتے ہیں, اس میں پھرتے رہتے ہیں. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بریگیڈیئر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ گروپ جس نے آج پشاور کے ایک آرمی پبلک اسکول پہ حملہ کیا اور اس کی ذمہ داری قبول کیا, اس کے ترجمان کا نام ہے محمد خراسانی, یہ کون لوگ ہیں, کچھ آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں؟ جی یہ اس کا نام عبدالولی ہے, یہ ادھر محمد ایجنسی کا رہنے والا ہے اور یہ نام اپنا بدلتا رہتا ہے. نہیں یہ عمر خراسانی نہیں ہے, عمر خراسانی نہیں ہے, اس نے محمد خراسانی کے نام سے رسپانسبلٹی قبول کی ہے. جی وہی ہے اصل میں, یہ جو ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ علیحدہ ہو کے اور انہوں نے اپنا جو ابھی نام رکھا ہے وہ الحرار ہے. جی اور یہ وہی محمد والا گروپ ہے جنہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. جی رانا صاحب یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ محمد خراسانی جو ہے یہ فضل اللہ گروپ کا ترجمان ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے اندر جب سپلٹ ہوئی تھی تو محمد والے نے اپنا گروپ بنا لیا تھا جماعت الاحرار کے نام سے, اس کا ترجمان سالونہ احسان ہے. اور یہ محمد خراسانی جو ہے یہ فضل اللہ گروپ کا ترجمان ہے, جو کہ جس کے خلاف اس وقت پاکستان کی فوج نے آپریشن شروع کیا ہوا ہے, جن کے ٹھکانے تباہ کیے ہیں اور جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں. ان کے دہشت گردی کے کیمپ افغانستان میں ہیں, وہاں سے وہ انٹر ہوتے ہیں. آج کے واقعے سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے حامد, کہ اگر جیسے آپ نے پہلے ریز کیا, سب سے بڑی ضرورت اس وقت آپ کو بارڈر مینجمنٹ کی بھی ہے. اگر آپ اپنے بارڈر مینجمنٹ کنٹرول کو بہتر نہیں کریں گے تو یہ واقعات جتنا مرضی آپ کی فورسز وہاں پہ لڑ رہی ہیں, شہید ہو رہی ہیں, لوگ قربانی دے رہے ہیں, اس کے باوجود اگر یہ لوگ آ کے حملے کر رہے ہیں اور افغانستان کے اندر بیٹھے ہیں, یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ٹریننگ بھی وہاں پہ ہے, اسلحہ بھی وہاں پہ ہے, دشمن ملک سے پیسہ بھی ان کو مل رہا ہے وہاں سے, وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں. دشمن ملک کون ہے؟ دشمن ملک آپ کو ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. آپ کی پاکستان کے خلاف بہت ساری ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کی گورنمنٹس نہیں ہوں گی, لیکن ہم عام بلوچستان میں ہم کہتے ہیں کہ راکو آتا ہے, ہم مختلف جگہوں پہ کہتے ہیں, اور وہ انڈیا سے الزام لگتا ہے کہ یہاں سے ان کے ملک میں کیا جا رہا ہے. تو ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی لطیف اللہ محسود بھول گئے آپ.
آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ لطیف اللہ محسود کو کس کی اس کو گرفتار تو امریکہ نے کیا تھا. اچھا محمود شاہ صاحب، یہ جو بارڈر مینجمنٹ کی بات ہے تو خواہ عمر خراسانی ہو، عبد الولی ہو یا فضل اللہ ہو، کوئی بھی ہو، آپ بھی پہلے کہہ چکے ہیں، رانا جواد صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے افغانستان میں بیسڈ ہیں. تو اب افغانستان میں حکومت بدل چکی ہے، لیکن افغانستان کے راستے سے پاکستان میں جو ٹیررزم ہو رہا ہے یہ نہیں رک پا رہا. اس کو کیسے روکیں ہم؟ دراصل یہ جو ہے جو بارڈر مینجمنٹ ہے، اگر ہم اس کو ٹیکٹیکل سینس میں لے تو وہاں پر جو چیک پوسٹیں ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، لیکن اس طرح کا بارڈر کبھی بھی چیک پوسٹوں سے بند نہیں ہوتا. کئی ملکوں کے بارڈر، سعودی عرب کا بارڈر جو ہے میلوں تک جو ہے وہ سارا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر ان کے نظام ہے. یہ اسٹریٹجک سینس میں لے کہ ایک آدمی وہاں سے آتا ہے تو پھر ہماری سوسائٹی میں وہ رہتا کیسے ہے، یہاں پر وہ کوئی گھر کرائے پہ لیتا ہے تو کیوں، اور ان میں سے کافی ساروں نے پاکستانی شناختی کارڈ بنائے ہوئے ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم بارڈر سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک اسٹریٹجک سینس میں بات کرتے ہیں. پہلی لائن جو ہے وہ تو چیک پوسٹ ہوتی ہے، پھر اس کے اندر ہمارے سوسائٹی میں وہ کیسے رہتے ہیں، اور ہم مطلب ہے کہ سوک سینس بھی اتنی نہیں ہے کہ جو لوگ ان کو کرایہ مکان پہ دیتے ہیں، جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس ابھی ضرب عضب آپ نے کیا ہے اور خیبر ون، اس سے آپ کے ہاں کافی جو دہشت گردی ہے اس میں کمی آئی ہے. کئی مہینوں سے پاکستان میں اور خیبر پختونخوا میں کوئی واقعہ نہیں ہوا. یہ واقعہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ 4 سٹیپس میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ایک، آپریشن ضرب عضب کو لاجیکل اینڈ تک لے جائے. نمبر 2، یہ خیبر ون کے پنچ کو تھوڑا سا مضبوط کیا جائے، یعنی کچھ اور فورسز اس کے اندر ڈالیں اور اس کو کمپلیٹ کریں. نمبر 3 جو ہے یہ پشاور کے چاروں طرف جو سبربس ہے اور ان سے جو راستے ہیں ان کے اوپر چیک پوسٹ قائم کیے جائے اور پولیس اور زیادہ الرٹ ہو. یعنی یہ جو اسکول پہ حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے ایک قبرستان ہے، اور اس کے آگے جو ہے وہ افغان مہاجرین جو ہے ان کا ایک چھوٹا سا کیمپ ہے، اور آگے کوئی گلیاں مزیاں ہیں تہکار کی پیچھے کی. تو اس کے اوپر خیال رکھنا چاہیے. اتنا اسکول ہے، آپ سامنے گیٹ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں تو پیچھے کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صبح میں چاروں طرف. بہت بہت شکریہ. 4تھ پوائنٹ جو ہے جی، 4تھ پوائنٹ کیا ہے جی آپ کا؟ جو ہے ان کو اکٹھا کریں اور ان کو واپس بھجوائے افغانستان کی حکومت. بالکل ٹھیک، بات افغان مہاجرین کو واپس بھجوائے. بہت بہت شکریہ. اچھا، ایک مجھے بہت سے لوگ پیغام ہے کہ مختلف ٹی وی چینلز جو آج بچے آج حملے میں شہید ہوئے ہیں ان کی پرانی تصویریں جو ہیں ان کو نشر کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، یہ صحیح کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے نہ دیکھا ہے، نہیں دکھانا چاہیے. نہیں دکھانا. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل نہیں. جی رانا صاحب. میرا خیال ہے ہمیں تو ہمارے اصول میں بھی یہ بات ہے جس کو ہم خود وائلیٹ کر رہے ہیں کہ جب تک فیملی کی پرمیشن نہ لی جائے ان کے چہروں کو نہیں دکھانا چاہیے. اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم؟ اگر کوئی فیملی چاہتی ہے، اپنا والنٹیئر کرتی ہے، تو آپ اس کو ضرور انٹرویو کریں ان کے باقی بہن بھائیوں کا، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ اسکول سے تصویریں نکال کے ان کو چلانا شروع کر دیں. اس سے دل آزاری بڑھتی ہے ان کے رشتہ داروں کی. ہم ادھر اپنی جگہ پہ آدمی رکھ کے سوچتا ہے تو کتنی تکلیف ہو کہ بچے کا چہرہ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ جو اندوناک خبریں چل رہی ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ میڈیا کو یہ ریسٹرین بہت ضروری ہے، ایکسرسائز کرے اور نہیں دکھانی چاہیے جب تک ان کی فیملی کی پرمیشن نہ ہو. تو اس میں سارے ہم آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ متحد ہو جائیں اور وہ نیشنل اسپرٹ کا مظاہرہ کریں. تو ہمیں بھی اپنی ٹرو جرنلسٹک اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تقریباً تمام ٹی وی چینلز پہ آج جو بچے شہید ہوئے ہیں ان کی تصاویر، پرانی تصاویر جو ہیں وہ ان کو نشر کیا جا رہا ہے، مختلف اس کو رنگ دیا جا رہا ہے. تو اس کو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، قوم کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے. رانا جواد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک فیملی کی پرمیشن نہ ہو تو یہ تصویریں جو ہیں ان کو کسی بھی مقصد کے لیے ٹی وی پہ دکھانا جو ہے یہ اس فیملی کے اور اس کے دوستوں اور عزیز و رشتہ داروں کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے. ریٹنگ کے لیے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.